آیت نمبر 17 سورۃ الروم، 5واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ کی ذات، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں آسمانوں اور زمینوں میں، وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، کہ کفار جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ اور آج کی آیت میں فرمایا کہ تم شکر کرو کہ تمہیں ایمان کی دولت مل گئی، اس پر تم اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اور تسبیحات کا اہتمام کیا کرو۔ صبح اور شام فرمایا اپنے اللہ کو نہ بھولو۔ حین تمسون وحین تصبحون، جب شام کرتے ہو، جب صبح کرتے ہو تو اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی یاد کیا کرو، اللہ کی تسبیحات اور پاکی بیان کیا کرو۔ اور تسبیحات کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، تو آدمی کا وضو ہو نہ ہو، زبانی چونکہ پڑتا ہے تو تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ذکر کرنے والے، اللہ کی تسبیحات کا اہتمام کرنے والے، ان سے علم والے لوگ افضل ہیں۔ ذاکرین سے، تسبیحات والوں سے علم والے افضل ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا پڑھنا، اس کا مفہوم سمجھنا، یہ 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں دین کا ایک مسئلہ سیکھ لوں تو یہ ایک بات یا ایک مسئلہ سیکھ لینا میرے نزدیک ساری رات کی شب بیداری سے افضل ہے۔ اس لیے کہ نفلی عبادات میں سب سے بڑھ کر سب سے افضل جو کام ہے وہ علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ بعض احباب کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی درس ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے تو اس دوران تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی اسلامی مجالس ہوں، محافل ہوں، تو وہاں ان کو دیکھا گیا کہ تسبیحات پہ اپنی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کے درس میں یا بیان کے دوران تسبیحات نہ پڑھی جائے، پوری بات کو توجہ سے سنا جائے، اور قرآن کریم کا درس توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ ساری نفلی عبادتوں میں سب سے جو بڑھ کر عبادت ہے
وہ اللہ کے قرآن کا سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ ساری عبادتوں سے نفلی عبادات میں سب سے بڑھ کر عبادت ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ذاکرین کا حلقہ تھا، تسبیحات کا اہتمام کرنے والوں کا حلقہ لگا ہوا تھا، اور دوسری جگہ سیکھنے اور سکھانے والوں کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلاہما علی الخیر، یہ دونوں حلقے خیر پر ہیں، دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا سیکھنے والے سکھانے والے افضل ہیں۔ اور فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیکھنے اور سکھانے والے حلقے کے اندر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، جب صبح کرو، شام کرو، عصر کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، ہر وقت اپنے اللہ کی یاد کیا کرو، تسبیحات کا اہتمام کیا کرو۔ اور اس بات پر بھی شکر لازم ہے کہ جو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ پچھلی آیت کریمہ میں جو کافروں کا عذاب ذکر کیا اور فرمایا تمہارے اوپر شکر لازم ہے جو اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت دے دی۔ اور اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو بن مانگے یہ دیا۔ ہم نے اللہ سے اسلام نہیں مانگا تھا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو یہ مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی کائنات کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی موقع پر ایمان کا سودا نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگوں کے دلوں میں اس ایمان کی وقت ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کو جہاں دنیا کا معمولی سا فائدہ ملے گا اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے پاک الفاظ مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ وقت آج ہی ہے اور وہی وقت گزر رہا ہے۔ کتنی وقت ہے لوگوں کے دلوں میں، ایمان کی وقت کتنی ہے، اسلام کی وقت کتنی ہے۔ لوگوں کو کچھ نہیں، پیسہ آنا چاہیے، اس کے بدلے ایمان بھی بیچتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ اللہ پاک نے فرمایا جو تمہیں ایمان دے دیا اس پر تم اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کریم نے جو بن مانگے ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر، کفار کے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کرے۔ کیا کریں گے جب ساری زندگی، اب آگے تو مرنا ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہی پڑے گا، لیکن لا الہ الا اللہ جس کے پاس ہے بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ خاتمہ بھی اسی کے ساتھ ہو گیا، اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ زور نزع کی حالت میں لگاتا ہے کہ کسی طرح یہ کافر ہو کے مر جائے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کریں۔ اور خاتمہ ایمان پہ تب ہوگا کہ جب زندگی ایمان کے مطابق ہوگی۔ اپنی طرف سے کوشش تو کریں ایمان والی زندگی ملے، ایمان کے مطابق ہم چلیں، اسلام پہ ہماری زندگی ہو، تو ایسے بندے کو پھر شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایمان والی اللہ سے موت مانگتے ہیں تو ایمان والی زندگی بھی مانگا کریں کہ تب اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دیں گے۔ فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس پاک ہے اللہ کی ذات، یعنی تم اللہ کی پاکی بیان کیا کرو
جب تم شام کرتے ہو یا صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے پہر یعنی عصر کے وقت بھی تم اپنے اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جب تم دوپہر کرتے ہو، ظہر کرتے ہو، یعنی ظہر کا وقت آ جائے اپنے اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ یخرج الحی من المیت، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، فرمایا تم اس اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہو۔ ذرا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کیا کرو۔ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ کریم نکالتا ہے زندے کو من المیت، مردے سے۔ مرغی کا انڈا مردہ ہے، اللہ انڈے سے بچہ بنا دیتے ہیں، مردے سے اللہ زندے کو پیدا کرتے ہیں۔ نطفہ یہ بے جان ہے، مردہ ہے، پانی کا حقیر قطرہ اللہ انسان بنا دیتے ہیں، اور کافر سے مسلمان کو اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ یخرج الحی من المیت، زندے کو نکالتا ہے من المیت، مردے سے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مردے کو نکالتا ہے زندے سے۔ مرغی سے اللہ انڈا نکالتا ہے، مرغی زندہ انڈا مردہ، یہ نکالنے والا زندوں کو مردوں سے، مردوں کو زندوں سے نکالنے والا اللہ۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، یعنی بنجر ہونے کے بعد زمینوں کو آباد کرنے والا اللہ۔ اے مکہ کے مشرکو، تم قیامت کے کیوں منکر ہو؟ دیکھ لو میں اللہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میں اللہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندہ سے میں اللہ نکالتا ہوں، اور بنجر زمین کو میں اللہ بھی آباد کرتا ہوں۔ جب دنیا میں یہ سب کچھ کرنے والا میں اللہ، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم قیامت کے منکر نہ ہو جاؤ۔ مکہ کے مشرک چونکہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے مَن یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون ہے ہمیں زندہ کرنے والا؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو میں کیسے مردوں کو زندوں سے، دنیا کے اندر یہ ساری مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح میں اللہ بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں، مجھ اللہ کے لیے تمہارا زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم، یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہیں من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، پھر تم انسان ہو، تنتشرون، پھیلے ہوئے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ ذرا تم غور تو کرو۔ ان خلقکم من تراب، میں اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی جائے، اور اس مٹی کو جب جمع کیا گیا تو اس مٹی کا خمیر بنایا گیا،
اور اس مٹی کے خمیر سے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تمام روئے زمین کی مٹی کے تھوڑی تھوڑی لی گئی، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جب ان کو بنایا گیا تو ان کا جو قد تھا یہ 60 ذراع، حدیث پاک میں آتا ہے مشکات کی روایت کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد کی جو لمبائی تھی، ہمارا 6 سے 7 فٹ قد اس کے درمیان میں ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ 60 ذراع تھا لمبا، اور چوڑا جو تھا یہ 7 ذراع تھا، اور یوں ایک ذراع اگر دیکھا جائے تو یہ 18 انچ کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر فٹ کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کے قد مبارک کو دیکھا جائے تو 90 فٹ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا، 90 فٹ، اور چوڑائی جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ تھی 10.5 فٹ، چونکہ 7 ذراع جو تھی اور 1 ذراع جو ہوتا ہے یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور یوں اس اعتبار سے 90 فٹ لمبائی اور اسی طریقے سے 10.5 فٹ چوڑائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو یوں ساری مٹی کو جمع کر کے جب بنایا گیا، پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، اور مٹی کے چونکہ مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی مٹی سرخ ہوتی ہے اور کوئی مٹی سفید ہوتی ہے، کوئی سیاہ ہوتی ہے، کوئی مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے، اور پھر مٹیوں کی بھی اپنی خاصیات ہیں، کوئی مٹی بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی مٹی بڑی نرم ہوتی ہے، اور کوئی مٹی بربری سی ہوتی ہے، اور اس طرح مٹیوں کی بھی ان کی خاصیات ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح مٹی کی خاصیات ہیں، اسی طرح اللہ نے لوگوں کو بھی مختلف بنایا ہے، لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، لوگوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں۔ چونکہ حضرت انسان کو اللہ نے بنایا تو پوری کائنات روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو جمع کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر فرمایا کہ تم انسان ہو کر پھیل گئے، میں اللہ نے تمہیں دنیا کے اوپر پھیلا دیا، کوئی عرب میں ہے، کوئی عجم میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی ایشیا میں ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو پھیلا دیا۔ تو فرمایا ان چیزوں میں تو تم ذرا غور کرو، غور کیوں نہیں کرتے، مجھے کیوں نہیں مانتے؟ یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پہنچنے والا بندہ اللہ کو ان چیزوں سے پہچان سکتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ مکہ کے مشرک اور اسی طریقے سے ہر زمانے کے مشرک اور ہر زمانے کے کافر ان آیتوں کے اندر غور نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر غور کریں تو یہ اللہ کی نشانیوں تک اللہ کی معرفت انہیں نصیب ہو جائے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو کر پھیلے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔